یہ ہے رکوع نمبر 14 تک پورا کیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رکوع نمبر 13 اور 14 یہ مکمل کیے. اچھا جی. الطلاق مرتان. طلاق رجی جو ہے نا اس کی حد جو ہے وہ 2 ہے، یعنی کہ تیسری پر وہ رجعی نہیں رہتی. طلاق رجعی کیا ہوتی ہے؟ رجعی اس کو کہتے ہیں کہ اس میں دوبارہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. طلاق 3 ہوتی ہیں، ایک دفعہ نکاح ہوتا ہے اور طلاق کا حق جو ہے وہ 3 حاصل ہوتا ہے. تو جب اس نے ایک طلاق رجعی دے دی تو پھر اس سے رجوع کر سکتا ہے اپنی بیوی سے. اور رجوع کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اس کے قریب ہو گیا، اس کو ہاتھ لگا لیا، یا الفاظ بھی کہہ دیے کہ بھائی میں نے آپ سے رجوع کر لیا، یا پیغام بھی بھیجوا دیا تب بھی رجوع ہو جائے گا. فون پہ میسج بھی کر دیا، کال پہ بول دیا، سب چیزوں سے رجوع ہو جائے گا. 2 دفعہ طلاق دے دی اس سے بھی رجوع ہو جائے گا. لیکن جب 3 دے دی تو اب رجوع نہیں ہوگا. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. سنت طلاق کیا ہوتی ہے؟ طلاق 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک تو طلاق ہے جو بری سمجھی گئی ہے، یعنی کہ ایک دم ہی ساری طلاق دے دینا. 3 کی 3 دے دی، کہا بھائی تجھے 100 طلاق ہے، کہا تمہیں 1000 طلاق ہے اپنی بیوی کو، تو یہ غلط ہو گیا. تمہیں جو ہے سب سے بڑی طلاق ہے، تو یہ کیا ہے؟ منع فرمائے اس طریقے سے طلاق نہیں دے. اور پھر ایک طلاق ہے وہ بائن ہے، ایک ہی دفعہ میں ایسی طلاق دی کہ علیحدہ کر دیا. طلاق سنت جو ہے نا یہ اصل ہے. طلاق میں بھی سنت طریقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، یعنی کہ بتا کے سکھایا، کر کے نہیں دکھائی. بہت سی چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے بتائیں جو آپ کر سکتے تھے، آپ کے لیول کی تھی. بہت سی چیزیں وہ تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے نا صحابہ سے کروائیں، جیسے چوری کرانا، زنا کروانا. صحابہ یہ کام ہمارا یقین ہے، ایمان ہے میرا بھی اور آپ کا بھی ہونا چاہیے کہ صحابہ ہم کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شفقت جو پڑی تھی نا، تو وہ تو اندر باہر سے کلیئر ہو گئے تھے، صاف ہو چکے تھے. وہ یہ کام سوچ بھی نہیں سکتے تھے کرنا، لیکن اللہ نے کروائے اسی لیے تاکہ ہم امتیوں کو مسائل کا علم ہو جائے. تو صحابہ نے اپنے آپ کو پیش کرا ان کاموں کے لیے کہ گویا یوں کہ اللہ میں اس کام کے لیے حاضر ہوں. ہمارا یہ یہاں تک یقین ہے. جو یہ بکواسات کرتے ہیں نا کہ صحابہ کو نعوذ باللہ برا کہنا یا ان کو گالی دینا، وہ تو بہت دور کی چیز ہے، اس کو تو ہم برداشت ہی نہیں کرتے کسی حال بھی. بلکہ ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ صحابہ ایسے زبردست، ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبردست ملے اور اپنے سامنے ملے، تو یہ ان کی جو ہے نا بڑائی ہے. تو بہرحال طلاق سنت کا طریقہ نبی علیہ السلام نے سکھلایا. وہ کیا ہے کہ بھائی جب تم نے فیصلہ کر لیا، دیکھ لیا کہ عورت کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے ہو، تو اب اس کو ایک طلاق دو اور اس کے ساتھ رہتے رہو اسی گھر میں. کیا پتہ پھر محبت بن جائے اور گھر آباد ہو جائے. پھر نہیں بنا تو اب 1 مہینہ انتظار کرو. لیکن جو پہلا طلاق دیں گے تو ہاتھ نہیں لگائیں گے؟ نہیں ساتھ رہتا رہے، ہاتھ لگا سکتے ہیں. ہاں مطلب پھر نہیں قریب ہو اس کے فی الحال 1 مہینے تک. اگر دیکھتا ہے صورتحال نہیں صحیح ہو رہی، وہ بھی شرعی جو وجوہات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، اپنی مرضی سے نہیں کہ بس مجھے یہ چیز اس میں سمجھ نہیں آتی ہے تو یہ کوئی بات نہیں. شرعی عذر، شرعی وجہ ہے تو پھر طلاق دے. وہ اس طرح سنت میں ہوتا ہے. ایک طلاق دی اور پھر کیا کرا، اس کے ساتھ رہتا رہا لیکن اس کے قریب نہیں ہوا. پھر دیکھا حالات نہیں صحیح ہوئے، محبت نہیں ہوئی، نہ اس کی وہ جو شرعی غلطی ہے بہت بڑی وہ صحیح نہیں ہو رہی، پھر اب 1 مہینے بعد دوسری دے دے. پھر دوسرا مہینہ پورا دیکھے، ساتھ رہتے رہے، بن جائے تو جوڑ لیں تعلق، نہیں ہو تو پھر تیسری دے. اور تیسری کے بعد جب وہ اس کا عدت پوری ہو جائے تو پھر اس سے گھر سے علیحدہ کر دے. یہ ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یہی فرما رہے ہیں یہاں پر. پھر یا تو نیک نیتی کے ساتھ رجوع کر کے عورت کو روک لیا جائے، او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا اچھے طریقے سے آخری طلاق دے کر
آزاد کر دیا جائے، یعنی کہ احسن طریقے سے آپ نے جو جیسے نکاح جوڑا تھا ایسے ہی طلاق سے علیحدہ ہوں. یہ نہ ہو کہ جی یہ عورت حالانکہ پاک باز ہے اور اس کے اوپر الزام ڈال دیے کہ یہ عورت جو ہے نا 2 نمبر عورت ہے، یہ اس کے تعلقات غلط ہیں اور فلانا، جو بیچاری پہ نئی بھی برائی تھی وہ بھی آپ نے ڈالی. تو یہ بھی زیادتی ہے، اس کی پوچھ گچھ ہوگی، پکڑ کی جائے گی اس پر بھی. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ انہیں چھوڑتے وقت جو حق میں تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو، الا یہ کہ وہ دونوں میاں بیوی اس بات سے ڈرتے ہو کہ اللہ کی حدود کی پابندی نہیں کر سکیں گے. فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، بس اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے تو عورت کچھ معاوضہ دے کر خلا لے کر علیحدگی اختیار کر لے، کیونکہ طلاق مرد کی طرف سے اور خلا عورت کی طرف سے، اور جو عورت مرد کو کہتی رہے کہ تم مجھے طلاق دے دو تو یہ مذاق ہوتا ہے، وہ مذاق کر رہی ہے. اور جو مرد عورت کو کہتا رہے کہ تو خلا لے لے تو یہ کھیل چل رہا ہے، بس سمجھ لیں ڈرامہ چل رہا ہے، کرنا دونوں نے نہیں ہے. جو خود کے پاس ہے اختیار وہ استعمال نہیں کر رہے اور دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے جو ہے نا باہر نہیں نکلو. وَمَن يَتَعَدَّ، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو وہی تو لوگ ظالم ہیں. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر مرد تیسری طلاق بھی دے دے تو اس کے بعد وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں رہے گی جب تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے. یہ خود ہو نیچرلی طور پر، بائی پلان نہیں ہو. اگر تو طے کر کے نکاح کر کے وہ پھر دوبارہ ادھر آنا چاہتی ہے تو یہ بھی گناہ کا عمل ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، ہاں اگر دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے، یہ فطری طور پر یعنی کہ دوسرے گھر گئی وہاں بھی اس کی نہیں بن سکی اور اس کو اندازہ ہو گیا دوسرے مرد سے کہ بھائی پہلا شوہر میرا زیادہ اچھا تھا اس کے مقابلے میں، یہ تو ڈنڈوں سے مارتا ہے، وہ چلو ہلکا پھلکا ہاتھ لگا دیتا تھا، یہ تو ڈنڈوں سے ہینٹروں سے مارنے والا بندہ. اور شرابی کبابی الگ ہے، وہ تو چلو شریف تو تھا، نمازی تو تھا، کبھی تھپڑ لگا دیا کسی وجہ سے. تو اب عورت کو بھی سمجھ آ جاتی ہے جب وہ آگے جاتی ہے نا دوسرے کے پاس تو اس کو بھی اندازہ ہوتا ہے. ہاں تو فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تو یہی ہے. ہاں اگر دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر دوبارہ میل جول نکاح کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بشرطے کہ انہیں اللہ کی حدود کی پابندی کا یقین ہو. یہ اللہ کی حدود ہے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جنہیں وہ جاننے والے لوگوں کے لیے بیان فرما رہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت مکمل ہونے کے قریب ہو تو انہیں اچھے طریقے سے بسا لو، رجوع کر لو، ٹھیک ہے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، یہ اچھے طریقے سے انہیں رخصت کر دو اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے نہ روکے رکھو. میں تو اسے جو ہے نا تنگ کروں گا، پریشان کروں گا، طلاق بھی نہیں دوں گا اور چھوڑوں گا بھی نہیں، اور اسے میں، تو یہ بھی عذاب ہے، گناہ ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو ایسا کرے گا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، ہزوا کا معنی ہوتا ہے مذاق اڑانا، یعنی ٹھٹا کرنا. ہاں ٹھیک ہے نا، تو کیا ہے کہ اللہ کے احکامات کا مذاق نہ بناؤ، نہ اڑاؤ اللہ کے حکموں کا مذاق. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور اس نے جو تم پر کتاب اور حکمت نازل کی اس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو اور یقین مانو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، تو انہیں اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح سے نہ روکو جبکہ وہ معروف طریقے سے
آپس میں نکاح پر راضی ہو جائے. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ نصیحت اسے کی جا رہی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو. ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ. اس میں تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی اور نفس کی پاکی ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ ان احکام کی حکمت خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لمن اراد ان یتم الرضاعہ. اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں یعنی 24 مہینے. یہ حکم ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں. اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا عام طریقے رواج کے مطابق مہیا کرنا یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. عام معروف طریقے کے مطابق ہی. لا تکلف نفس الا وسعها. کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ اللہ نے بوجھ نہیں ڈالا ہے. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ. نہ ماں کو بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی باپ کو. اور اگر بچے کا باپ فوت ہو چکا ہو تو وارث بھی یہی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. اگر والدین آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے بچے کا دودھ 2 سال سے پہلے بھی چھڑانا چاہیں, کوئی وجہ ایسی بن جائے تو ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. اگر تم کسی دائیا سے اپنے بچوں کو دودھ پلوانا چاہو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کیونکہ عورت پر دودھ پلانا یہ اس کے اوپر حق نہیں ہے, ذمہ نہیں ہے اس پہ, بلکہ مرد کو جو ہے پیسے اس کے مانگ سکتی ہے مرد سے اپنے شوہر سے کہ بھائی میں دودھ پلاؤں گی, ایک وقت کے دودھ پلانے کے یہ پیسے ادا کرو. یہ مانگ سکتی ہے شوہر سے اور شوہر کو ادا کرنے پڑیں گے. تو دائیا سے بھی پلا سکتے ہیں اگر کوئی ایسی وجہ صورتحال بن جائے تو. عربوں میں یہ دستور رہا بھی ہے. نبی علیہ السلام نے خود بھی دائی حلیمہ کا دودھ پیا. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. ٹھیک ہے, دستور کے مطابق اس کا معاوضہ ادا کر دو اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو. خوب جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہے ہیں. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ 4 ماہ 10 دن تک عدت پوری کریں. اور جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو وہ اپنے نکاح کے بارے میں مناسب انداز میں کچھ پیش رفت بھی کر سکتی ہیں. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. معروف انداز کے مطابق وہ اپنے نکاح کے لیے کوشش بھی کر سکتی ہیں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ تم اشارے کنائیہ سے حالت عدت میں بھی عورتوں کو نکاح کا پیغام دے دو, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یا اپنے دل میں اس نکاح کے ارادے کو چھپائے رکھو. علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے مگر تم ان سے پوشیدہ وعدہ نہ کرنا. ہاں جو بات ان سے کرنی ہو معروف طریقے سے کرو, مگر ان سے عقد نکاح عدت پوری ہو